سب کا شو ختم ہو گیا. یہ دونوں جائیں گے اور آپ آئیں گے, عوام آئے گی, پیپلز پارٹی آئے گی. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریاد. جلسے اور ریلیز, کیا الیکشن قریب آ رہا ہے؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. پاک سرزمین پارٹی کے ملین مارچ پر پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج. مصطفیٰ کمال کی سندھ حکومت پر شدید تنقید. یہ یزید یہ میرے بچوں کا پانی بند کیے بیٹھے اور آج مجھ پہ میرے بچوں پر گولیاں چلا رہے. ایم کیو ایم کے پاک سرزمین پارٹی کے ملین مارچ پر طنز کے تیر. ہمارے ملین میں تو 6 صفر ہوتے ہیں, آج کل شاید 2-3 صفر سے کام چل رہا ہے, تو اور لگ رہا ہے کہ ملین بھی تھوڑا ڈر گیا 90 دن سے. عمران خان وزیر اعظم پر برہم, تم کرپشن کے گاڈ فادر ہو. تو سابق صدر زرداری کی عمران خان پر تنقید. اور جو یہ کپتان ڈرائنگ روم سے نکل کے جلسے کرتا ہے. اپوزیشن آپس میں ہی دست و گریباں کیوں ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چوہدری سے. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما وسیم آفتاب سے. پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر قیوم سومرو سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. جمہوریت میں پرامن مظاہرے و احتجاج بنیادی حق ہوتا ہے, اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے, مگر کل کراچی میں سندھ حکومت نے اس اصول کی دھجیاں اڑا دیں. کراچی کے مسائل پر مصطفیٰ کمال نے ایک احتجاجی ملین مارچ کیا یا اس کا اعلان کیا. اس وقت بھی یہ بات چہمگوئیوں میں تھی کہ کیا راستہ اختیار کرے گی سندھ حکومت, مگر ہوا یہ کہ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر, جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے, اندھا دھند شیلنگ کی گئی. سندھ حکومت نے پانی مانگنے والے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور اس طریقے سے فورس استعمال کی جس کی سب نے ہی مذمت کی. مصطفیٰ کمال سمیت تمام ان کی جو لیڈرز وہاں پر موجود تھے, انہوں نے اس پر شدید احتجاج کیا. کیا کہا مصطفیٰ کمال نے؟ لیٹس واچ دیٹ. میرے پاس بچے ہیں, میرے پاس عورتیں ہیں, میں نے پتھر نہیں مارا کسی کو. کیوں کر رہے ہیں شیلنگ آپ؟ ہم پانی مانگنے, آپ کے بچوں کے لیے بھی پانی مانگنے نکلے. پھر نہیں, آپ نے کیوں کی شیلنگ کیوں کی؟ یہ تو ریڈ زون بھی نہیں ہے. یہ تو ریڈ زون بھی نہیں ہے. یہ ریڈ زون بھی نہیں ہے. خدا کو مانے. دیکھیے آصف صاحب, آج تو میری بات سنیے. آپ کو مر کر اپنی قبر میں جانا ہے, یہ وزیر اعلیٰ آپ کی قبر میں نہیں آگے لیٹے گا. گرفتاریاں بھی ہوئی اور گرفتار ہونے والوں میں وسیم آفتاب صاحب بھی شامل تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو وسیم آفتاب صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ریڈ زون میں بھی نہیں ہوں, کیوں شیلنگ ہو رہی ہے؟ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا کل آپ کے مطابق؟ وسیم آفتاب صاحب, وسیم آفتاب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹیکنیکل ایشو ہے ہماری ٹیم کا, جس کی وجہ سے وسیم آفتاب صاحب تک میری آواز نہیں جا رہی. کوشش کریں گے کہ ان سے ہمارا رابطہ جلد بحال ہو. متحدہ قومی موومنٹ جن کے حوالے سے یہ احتجاج اس حوالے سے اہم ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جس وقت رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ میئر کے رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلدیاتی اختیارات ملنے چاہیے جس کا فائدہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہوگا, مگر اس کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے. لیٹس واچ دیٹ. کہ کراچی کے لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے موقف کے ساتھ جڑے ہوئے. کل بھی بڑی محدود تعداد میں لوگوں نے بہرحال شرکت کی. ایک بہت بڑی تعداد وہ یہ بات سمجھتی ہے کہ یہ اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہونے. اس طریقے سے تصادم اور تشدد کی سیاست کو فروغ ملے گا. اور حکومت تو چاہتی ہے حکومت تو چاہتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے ڈرامے کریٹ کر کے اس میں انگیج رہے. تو یہ بھی کل جو کچھ ہوا ہے یہ تو سندھ حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلاپ ڈرامہ تھا.
کل وسیم آفتاب صاحب if you can hear me now exactly کل کیا ہوا تھا؟ کل تو میرے خیال میں پوری دنیا نے دیکھا ہے, پاکستان کا میڈیا وہاں پہ موجود تھا, ایک پرامن ریلی جس میں بچے, خواتین, بوڑھے, مرد سبھی تھے, اور یہ ریلی ابھی تو وہاں سے اس کو وہاں سے سٹارٹ ہونا تھا, ابھی تو جو ریڈ زون ہے وہاں تو ابھی تو پہنچی نہیں تھی. اور ایک پرامن ریلی پر یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اگر پولیس ٹیئر گیس یوز کرتی ہے تو وارننگ دیتی ہے, لیکن یہاں تو کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی نہیں, تو انہوں نے تو بس یہ اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بربریت اور ظلم کو ایک جمہوریت کے نام پر میں سمجھتا ہوں کہ کل پیپلز پارٹی نے اپنے چہرے پر کالک ملی ہے. گرفتاریوں کے بعد کیا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ گرفتاریوں کے بعد پوائنٹ آف ویو کیا ہے, دیکھیں نا ہم کس لیے نکلے ہیں بھائی, یہ شہر جو پاکستان کو 70% ریونیو دیتا ہے, آپ جو کو کہا کیا گیا کہ کیوں پکڑ رہے ہیں, کیوں گرفتار کر رہے ہیں, کیا آپ کو کیا بتایا گیا؟ دیکھیں اس ملک میں پکڑنے کے لیے کہ وجوہات کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں پر جمہوریت کے دعوے داروں نے اگر جس کو پکڑنا چاہا, جس کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھا, تو پھر وہ کچھ ہونا اس کے لیے کچھ کیس بننا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا. لیکن سر اس کا کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے, کوئی اس کے قانون کے تحت ہوتا ہے, آپ کو کیا بتایا گیا کہ کیا وجہ ہے, کیوں سمجھتے ہم آپ کو گرفتار کریں؟ بھائی دیکھیں نا, پورا پاکستان کل کے ان کے ایکشن پر ان کو ملامت کر رہا تھا. کیس کیا بناتے, کوئی وائلیشن ہوئی تھی, کوئی پتھر چلا تھا, کوئی گملہ ٹوٹا تھا, کسی کا سر پھٹا تھا, حکومت کی ریٹ کا اسٹیبلش کو چیلنج کیا جا رہا تھا, آپ نے اس جگہ کی پرمیشن دی ہے, وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, ابھی تو وہاں سے چلے بھی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہوئی ہیں, یہ تو کل تو ظلم اور زیادتی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے. کہ بھئی آپ لوگ جو آپ سے پانی مانگنے آ رہے ہیں, جو جمہوریت کے نام پر آپ خود کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے, تو بھئی اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے, اور آپ اس کو یہ حق استعمال بھی نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر آپ ہر آواز کو بلڈوز کر دیں گے, کچھ کسی کو بولنے کی جرت نہیں کرنے دیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلق العنان قسم کے آپ حکمران ہیں. تو یہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے, پورا میڈیا کل ان کے اوپر تھو کیا ہے, جس کی بعد انہوں نے یہ چھوڑا ہے, ورنہ تو یہ اس وقت یہ طے کر رہے تھے کہ ان پر کیس بنائے جائیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنے ظلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اس کے باوجود بھی جب انہوں نے یہ سوچا کہ کیس بھی بنائے جائیں. وسیم آفتاب صاحب جی ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پیپلز پارٹی سے بھی یہ بات پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ ایسے میجرز دیے جاتے, خاص طور پہ فل ویل کی پیپلز پارٹی بار بار جمہوریت کی بات کرتی ہے. کل ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ ہیڈ لائنز بن گئیں؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب, ایگزیکٹلی کل کس کو قصوروار سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے, پی ایس پی کا کچھ اور ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے فریحہ کہ احتجاج کے اوپر ٹارچر یا اس کو روکنا جو ہے وہ اس طریقے سے جس طریقے سے روکا گیا وہ قابل مذمت ہے. اور ہم خود چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرتی رہتی ہے, جو جن ایشوز کے اوپر پی ایس پی نے کل احتجاج کیا اس سے پہلے پی ٹی آئی احتجاج کر چکی تھی, باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کراچی کے مسائل کو لے کر احتجاج کرتی ہیں, اور ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کیا جائے. لہٰذا جو حکومت کی ہینڈلنگ تھی یقیناً اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ جائز ہے, اور حکومت کو بہرحال اس کے لیے بہتر طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا, اور خصوصاً پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی ہائی ہینڈنس کی آپ امید نہیں کرتے, بٹ انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی اور ضرورت سے زیادہ ہوئی. یہ البتہ اب کراچی کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر تمام پارٹیز بات تو کرتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے کراچی کا وہ پلاننگ کا پرابلم ہے, اور جس طریقے سے کراچی ایکسپینڈ ہو رہا ہے پانی کا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے. ہاؤسنگ کی پلاننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے باقی تمام پلاننگ جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں, وہ پھر ایک علیحدہ پرابلم ہے. اور ظاہر ہے ایم کے ایم خود بھی بہت عرصہ جو لوگ مصطفیٰ کمال صاحب اور تمام لوگ جو احتجاج کر رہے تھے وہ خود بھی آپ کو ظاہر ہے کہ بہت لمبا عرصہ وہ کراچی کے حکمران رہے اور انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن احتجاج کرنا حکومت سے ظاہر ہے وہ ان کا حق ہے, اس کو اس طرح سے ہینڈلنگ نہیں کی جانی چاہیے تھی.
بٹ پلاننگ کی آپ نے بات کی کہ پلاننگ کا مسئلہ ہے اور احتجاج بھی ہر پارٹی کر چکی ہے. جماعت اسلامی نے بھی کیا, اس وقت بھی ہم نے کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹ دیکھا, آپ نے کیا, پی ایس پی نے پہلے دھرنا دیا پھر کیا. یہ الگ الگ احتجاج, یہ پلاننگ سے نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سب کا موقف ایک ہے تو اکٹھے کیوں نہیں ہوتے احتجاج کرنے میں؟ الگ الگ اگر کرتے ہیں تو پھر تاثر یہ جاتا ہے یہ سیاسی احتجاج ہے, کوئی ایکچوئل سلوشن اورینٹڈ احتجاج نہیں ہے. نہیں, احتجاج تو سیاسی ہی ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ تمام جماعتیں جو کراچی میں سیاست کر رہی ہیں وہ کراچی کے مسائل کے اوپر لوگوں کو اپیل کر رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کو موقع دیں تاکہ وہ آگے جو ہے وہ ووٹ سے آئیں گے اقتدار میں تو وہ اپنی تبھی وہ یہ مسائل حل کر سکیں گے نا. لہٰذا اسی لیے مشترکہ احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ووٹس کے لیے ہو رہا ہے, مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے احتجاج. 100% ووٹ کے لیے احتجاج ہوتا ہے اور اسی لیے ورنہ تو آپ این جی او بن جائے گی پولیٹیکل پارٹی اگر سمجھے کہ ووٹ کے لیے نہیں ہو رہا. تو جو مسئلے حل کرنا ہے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آ کے مسئلے حل کریں. اور اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ کراچی میں جو لوگ ہیں, جو کراچی کے لوگ ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار کس پارٹی کو دینا ہے اور کون سی پارٹی ان کے ان مسائل کا حل کر سکتی ہے. اور جو میں چونکہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے ویل ورسڈ ہے اور آپ ان کو دیں گے بجائے اس کے کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ تجزیہ کریں تو جو کراچی کی ایتھنک پالیٹکس ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے. اور کراچی میں جو ایک ایتھنک پالیٹکس میں اگر آپ جائیں گے تو پھر تو الطاف حسین صاحب بھی دوبارہ جو ہے وہ جیتیں گے. جو پی ایس پی ہے اور ایم کیو ایم ہے ان کا کوئی سیاسی مستقبل تو نہیں ہے. لہٰذا جو کراچی کا ووٹر ہے وہ ایک نیشنل جو پالیٹکس ہے اس میں حصہ لے. پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر ہے, کراچی کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دے جو اسلام آباد میں بھی حکمرانی کرے گی تاکہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ اسلام آباد سے بھی حل ہو سکے اور کراچی سے بھی حل ہو سکے, بجائے اس کے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی پارٹیوں کو ووٹ دے جن کی اپنی نہ سیاسی حیثیت اب ہے نہ آگے بن پائے گی. چلیں, آپ نے یہ موقع فل اویل کیا اپنی پارٹی کی یہاں پہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یا کیمپین کرنے کے لیے بھی, لیکن مسئلہ کراچی کے مسائل کا حل کرنے کا ہے. پیپلز پارٹی کی ہینڈلنگ کیوں قیوم سمرو صاحب ہم نے ایک دم سے ایگریشن کیوں دیکھی ہے؟ یہ وقت ہے کہ اس سطح پہ وزیر خارجہ بھی تنقید کر رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی تنقید کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کراچی کے مسائل سے لا تعلق صوبائی حکومت کراچی کے عوام کے لیے حقوق مانگنے والوں پر تشدد پر اتر آئی ہے. ایک خالصتاً پرامن سیاسی اجتماع پر اس قسم کا شدید رد عمل سمجھ سے بالاتر ہے. پاک سے زمین پارٹی کے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا گیا. دس از دا انٹیریئر منسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروعات منسٹر صاحب سے کروں گا تو بہتر ہے کیونکہ آپ کا سوال میرے سے یہ ہے کہ دیکھیں انٹیریئر منسٹر صاحب یہاں تو بول پڑے اچانک, لیکن اس وقت کیوں نہیں بول رہے تھے جب انہوں نے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے پی کو اسلام آباد میں آنے سے روکا ہوا تھا. 2 دن تک وہ روڈ پہ اس کے ورکر اس کے ساتھ کھڑے تھے اور اس کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ وہ اسلام آباد کے حدود میں آ جائیں. اس وقت انٹیریئر منسٹر صاحب نے کیوں باتیں نہیں کی جب ان کے ورکروں کو جو ہے یہاں پہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا, شیلنگ ہو رہی تھی, اسلام آباد کو لاک کیا گیا تھا, ان کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا. اس وقت انٹیریئر منسٹر صاحب نے کیوں بات نہیں کی جب ماڈل ٹاؤن میں 14 بندوں کی لاشیں گرائی گئی؟ اس وقت انٹیریئر منسٹر صاحب نے بات کیوں نہیں کی جب مینار پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اجازت لینی چاہیے کہ جی ہم منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت تو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب خاموش تھے. آج انٹیریئر منسٹر صاحب کا بولنا اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف کی تائید ہو گئی کہ جب ہم شروع سے کہتے ہیں کہ مرکز کا رویہ سندھ کے ساتھ بالکل علیحدہ ہے, بالکل مختلف ہے. وہ کبھی نہیں چاہتے یہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اپنا کام کر سکے. تعصب کے پوائنٹ پہ کہتے ہیں کیونکہ آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ پنجاب ہے اور یہ نہیں تعصب نہیں, یہ صوبائی تعصب نہیں ہم تو تعصب کی نہ سیاست کرتے ہیں نہ ہم ایسپیکٹ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک تعصب کی سیاست کیوں کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سفر کیا ہے, ہمیشہ لاس اس کا ہی ہوا ہے. تعصب تو ہم نے کبھی نہیں کیا. لیکن صرف دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جو ہوم منسٹری سے انٹیریئر منسٹری سے اتنا ریئیکشن آ گیا 2 منٹ کے اندر, یہ ریئیکشن پہلے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ آپ نے پی ایس پی کی بھی بات سنی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تو یہ نہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ کے اندر جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں تو مرکز ہمیشہ پرابلمز کریٹ کرتا ہے. اسینشلی ضرورت کیا تھی وہ پیپلز پارٹی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب میں آتا ہوں, اب میں اس پہ آتا ہوں. اس پیپلز پارٹی کی اپنی کہاں گئی؟ دیکھیں پھر اس پہ بات سنیں نا. پہلے تو میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ یہ جو اپنا منسٹر صاحب کا جو ریسپانس آیا وہ ہمارے اس موقف کی مکمل تائید تھی
कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दिल से कबूल न किया था, न करने के लिए वो तैयार है, इसलिए इस तरह के उनके रिएक्शन आते हैं। बाकी तो वो कहीं उसका रिएक्शन नज़र नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक इनके एहतजाज की बात थी, तो इनका हक है, राइट है। कराची के अंदर सब ने एहतजाज किए हैं। इमरान खान साहब की पार्टी भी एहतजाज करती रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी करती रही, अभी ताज़ा जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया, सब आपको पता है, वाडा साहब ने भी किया, वाडा साहब ने भी 6 घंटे जो है वो 3 घंटे चारा फैसल को बंद किया हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह का रिएक्ट कभी नहीं करती, जमहूरी पार्टी है, लेकिन इनके साथ मुज़ाकरात हमारे हो चुके थे। कामयाब मुज़ाकरात के बाद इनको कोई इखलाकी तौर पे ये हक नहीं पहुंचता था कि ये सियासत, अब ये सियासत क्या करे, इशूज़ की सियासत क्या नहीं करे, ये सुने, ये सियासत इशूज़ की नहीं हो रही, ये कराची के अवाम के ऊपर सियासत हो रही है। और आप तो डिटरमाइन नहीं करेंगे कि किसको एहतजाज का हक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, एहतजाज का हक तो था उनके पास, एहतजाज का हक हमने नहीं लिया, लेकिन जब इनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हुकूमत के साथ, मामलात इनके क्या थे, असल में मुज़ाकरात तो वफाकी गवर्नमेंट के साथ है, वाटर एंड पावर का इशू तो मरकज़ गवर्नमेंट के साथ है, कि सिंध के साथ तो नहीं है इनका इशू। पानी की शार्टेज है तो वो भी हमारा भी एहतजाज है कि मरकज़ हमें अपना पूरा हिस्सा सिंध को नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कराची की आबादी एक तो बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़। तो आपने सोचा कि इनको हक नहीं है? नहीं, हक की बात नहीं कह रहा हूँ, जब उनके साथ मुज़ाकरात हो गए थे तो उसके बाद फिर इस तरह जो है सियासी इशू बनाने की दिन गुजर गया था, पूरा दिन गुजर गया था, इन्होंने खुद ये सिचुएशन क्रिएट की ताकि ये तवज्जो तलब करना चाहते थे कि हम जिंदा हैं। कराची के लोगों ने जिस तरह इनको रेस्पॉन्स दिया वो आपके सामने है। मिलियन मार्च को उन्होंने 50 या ज़्यादा में ज़्यादा 1000 के करीब, ये मैं इंतहाई फराग दिली से कह रहा हूँ, 700 और 800 के दरमियान इनके लोग थे मिलियन मार्च में। तो बात यह कि लोगों ने तो इनको रिजेक्ट किया, उसके बावजूद भी हमें एहतराम इसलिए है कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें सारी जदोजहद हमने अपनी ज़िंदगी इसी में गुजारी है। तो फिर खौफज़दा क्यों है? खौफ नहीं था इनको, लेकिन एक क्या जिद थी कि सीएम हाउस जाना है, कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर तो वहाँ नहीं था, क्या मकसद जाने का? क्या ये तो अपने घर नहीं जा सकते, 90 जा सकते हैं, पूछ लो इनसे, ये 90 तक नहीं जा सकते, सीएम हाउस बड़ा शौक है इनको जाने का, वहाँ जाए ना अपने घरों में, जहाँ पे ये डिफेंस से तो बाहर जाते नहीं, तो फिर हमें क्यों ये कह रहे हैं? हमने कोई ज्यादती नहीं की है, कोई ज्यादती नहीं की है। आप लोगों के मुज़ाकरात आपस में तय हो गई थी बातें, ये बार बार सिंध हुकूमत ये क्लेम कर रही है। देखें, फरिया कयूम सुमरो साहब में मैं समझता हूँ कि उनको गलत बयानी नहीं से काम नहीं लेना चाहिए, कम से कम अल्लाह से डर के बात करनी चाहिए। 16 नुकात में से इन्होंने एक पर भी काम नहीं किया। अच्छा, हमने 18 दिन प्रेस क्लब पे बैठे रहे, क्या वहाँ पर हमने कोई पत्थर चलाया, कोई गमला तोड़ा था? हमने तो वहाँ पे भी इनको यकीन दहानी कराई थी कि आप इत्मीनान से अपनी हुकूमत करें। आप शहर के, ये शहर 70 साल बाद पानी मांग रहा है, घर के आगे से कचरा नहीं उठ रहा है, आप बिल्डिंग कंट्रोल, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, कोई चीज़ अपने किसी लोकल गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार नहीं है। आप चीज़ चाहते हैं, आप एनएफसी की बात करते हैं, वफाक से पैसे लेकर खुद अपने पास पार्क कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट को आप क्या पैसे दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। आपने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है और आप ढिठाई से कह रहे हैं कि भाई कोई हक नहीं था। यार हमारे पास अगर कोई एक आदमी भी अगर निकलता है और उसको किसी से शिकायत है, आप कहते हैं आप जमहूरी हैं, ओ भाई उसको हक है वो आपके दरवाजे पर आके, अगर आप हुक्मरान है कि वो अपनी शिकायत का आपसे इजहार करेगा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं यार? आप पूरा दुनिया का मीडिया वहां पे खड़ा हुआ था, आपने जरा सा ख्याल नहीं किया कि वहां पर बच्चे हैं, वहां पर औरतें हैं, वहां पर बुजुर्ग हैं। आपने कोई वार्निंग नहीं दी और आप टीयर गैस शुरू कर दी, लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया, बच्चे बेहोश हो गए, औरतें बेहोश हो गई, और आपको लिहाज नहीं और आप ऊपर से ये कहने के कामयाब मुज़ाकरात हो गए। आपको शर्म आनी चाहिए यार। आपका ये वडेरानी ज़हन, आप 700 अरब रुपए जो है आपने 5 साल में कहा तालीम पर, सेहत पर खर्च किए। आप मुझे 7 स्कूल दिखा दीजिए सिंध के अंदर, 7 क्लिनिक दिखा दिए, हॉस्पिटल तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है यार। आपने सिंध को तबाह कर दिया। आपकी तबाही का आलम ये कि आपका प्रेसिडेंट हो या आपका आम छोटा सा वजीर हो, सब पे करप्शन के इल्जाम आते हैं। इसमें ये सवाल तो सुन लें, ये सवाल जो अभी फवाद चौधरी साहब ने भी किया है कि बड़े हद तक, बड़े अरसे तक आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ, एमक्यूएम के साथ हुकूमत में रहे हैं, सो सिर्फ अब समझना कि पीपल्स पार्टी का कसूर है, हाउ फेयर इज दैट?
دیکھیں فریہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فواد بھائی کی پارٹی نے کل بڑا اچھا جیسے شو کیا تھا. میں ان کی بات کو زیادہ کم میں نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ تو پھر ایسی بات ہوگی کہ اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے تو بھائی آپ اس پہ ڈٹے رہیں, کیونکہ بھائی جو ماضی میں غلطی کر چکے ہیں وہ بھائی اسی غلطی کا تو ازالہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ شہر 70 سال کے بعد پانی مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ووٹ پہ. او بھائی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہو, آپ کو نہیں پتا شہر میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پر کچرا گھر کے آگے سے نہیں اٹھ رہا ہے, یہاں پر اسپتالوں میں کالی پیلی دوائی نہیں ہے, یہاں پر 700 روپے تعلیم اور صحت پر پیپلز پارٹی اعلان کر کے کھا گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر, بھائی سیاست وہاں پر کیجیے, آپ کو شوق ہے آپ کیجئے, ہم یہاں پہ سیاست نہیں کر رہے ہیں. یہ شہر رو رہا ہے بھائی, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تو آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں, آپ تو تعریف کر رہے ہیں. آپ کے علی زیدی صاحب وہاں پر آئے, سب نے اس کو اچھا کیا, آپ کہہ رہے ہیں یار یہ پہ سیاست ووٹ کی. او بھائی یہ ووٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, یہاں پہ لوگ مل رہے ہیں, یہاں پہ لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر لوگوں کے مسائل ہیں, یہاں پر ڈیفینس میں بھی پانی نہیں ہے, اورنگی میں بھی پانی نہیں ہے, بلدیہ میں بھی پانی نہیں ہے. یہ ایک اس تکلیف کو آپ کو سمجھنا ہوگا. ایک ہمارے 16 مطالبات میں سے کے الیکٹرک کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں سارے مطالبات حل کر لیے. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں بھائی, کے الیکٹرک پہ یہ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں نا, ہمارا مطالبہ یہ کہ کے الیکٹرک کے CEO کے خلاف FIR کٹوائیں, 100 ارب روپے واپس دلائیں. او بھائی ابراج میں آپ کی پارٹنرشپ ہے آپ کے پارٹی کے سربراہ کی, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سارے مطالبات حل ہو گئے. یار خدا کا خوف کرو یار, اللہ کو مانو. لوگوں کتنا لوٹو گے. سندھ کو کراچی سے لے کر کشمور تک لوگ بے بسی کی تصویر بنے میں, گھر کے اندر بچے میں جواب دوں ابھی وسیم کو, بڑی باتیں کی وسیم بھائی نے, جو ہے وسیم بھائی نے بڑی باتیں کی ہیں, مجھے جواب دینا چاہیے. یہاں سے تو یہ انہوں نے براہ راست پیپلز پارٹی کو ٹارگیٹ بنایا ہے, تو میں اس کو تھوڑا جواب تو دوں نا. میں ان کو بھی تھوڑا آئینہ دکھا دوں کہ انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں یہ 30 سال سے یہ بھی ہمارے ساتھ رہے. دیکھیں وسیم بھائی پلیز وسیم بھائی مجھے تھوڑی بات کرنے دو. دیکھیں آپ ذاتی طور پہ جو بھی ہمارے تعلقات ہیں, لیکن آپ زیادتی کر رہے ہو. آپ ہمارے ساتھ 30 سال کے ساتھ کٹھے رہے, 10 سال جنرل مشرف کے 7 سال تو آپ بالکل سیاہ سفید کے مالک رہے. اسی کراچی کو تو جو آپ نے جس طرح 4 چاند لگا دیے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں. لیکن صرف الزامات کی سیاست نہ کرو. دیکھیں غلطی کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس طرح الزامات تو نہ لگائیں, غلطی وہ کریں, الزامات پیپلز پارٹی کے اوپر کیوں لگائے. جب وہ غلطی ایڈمٹ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے ایک کوشش کرنی چاہیے, آپ ہم سب مل کر کے سندھ کے ان ایشوز کو ریزالو کرائیں. میں ان کے ساتھ ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو احتجاج کا حق نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرکسٹی کا پرابلم ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں واٹر کی شارٹیج ہے کراچی میں, آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, کراچی پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا بڑے بڑا جو ہے ان کا 7ویں یا 8ویں نمبر پہ اس کا مسئلے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے اس طرح کے احتجاج کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے, لوگوں کو مس گائیڈ کر کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ کے ساتھ بھائی کوئی زیادتی نہیں ہے, ہم خود کٹھے ہیں آپ کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ایشوز ریزالو ہوں, ہم چاہتے ہیں کراچی اسی طرح روشنیوں کا شہر ہو, لیکن یہ طریقہ کار جو انہوں نے اپنایا تھا وہ مناسب نہیں تھا, یہ غیر مناسب طریقے سے. قیوم بھائی میں آپ کی بہت ادب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, دیکھیں کل آپ کے لوگ آئے, میں بھی عزت کرتا ہوں, ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے. میری بات بھی سنیں آپ, میں نے آپ کی بات, انہوں نے ہماری ساری بات سنی, انہوں نے کہا کہ ہم ابھی جا رہے ہیں اور ہم میٹنگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں, ہم وہاں پر بیٹھے رہیں. آپ اس کے بعد وہ گئے, اس کے بعد آپ نے شیلنگ شروع کر دی. او بھائی مذاکرات تو چل رہے تھے, ہم تو 18 دن پریس کلب پہ پرامن بیٹھے رہے. ایک اچھا اتنا ہو جانے کے وے فارورڈ, ٹھیک ہے یہ معاملہ ہو گیا, جو بھی ہو گیا غلط ہو گیا, جس نے بھی غلط کیا, لیکن لیٹس سی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. سلوشن فواد چوہدری صاحب, کراچی کے معاملات آپ نے کہا پلاننگ کے بھی ہیں, دیگر بھی ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ احتجاج بھی ہے. لانگ ٹرم سلوشن کیا ہوگا اب ان احتجاجوں کا, اور اس کا جو طریقہ کار کیا پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو سارے سیاستدان بیٹھتے ہیں وہ سیاست کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف کوئی پرسنل مفاد کا معاملہ ہے اور اجتماعی مفاد اس میں نہیں آتا. تو جو سیاستدان ہیں کم از کم ان سے تو میں کہوں گا کہ اپنا جو کام کر رہے ہیں کم از کم اس پہ تو شرمندہ نہ ہو.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو اتنی بری چیز ہے کہ وہ نہیں کرنی چاہیے تو پھر آپ اپنی NGO بنا لیں اور الیکشنز نہ لڑا کریں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ہی وہ ذریعہ ہے جس سے عوام کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ووٹ ہی وہ طاقت ہے جس سے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے مسائل حل کرنے میں اور کیا طریقہ کار اور ایجنڈا فالو کریں گے۔ تو جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سیاست کرے اور کراچی میں نہ کرے، تو ان سے تو میں کہوں گا کہ وہ اپنی کوئی NGO وغیرہ رجسٹر کرائیں، پھر خود کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رجسٹر نہ کرائیں اگر وہ سیاست کے اتنے ہی خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا جو معاملہ ہے 6000 کروڑ روپیہ یعنی اباؤٹ 6 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے خرچ کیے ہیں سندھ میں۔ پنجاب میں 8 ٹریلین روپیز 8.5 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے خرچ کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ حساب ہونا چاہیے بھائی کہ یہ پیسے گئے کدھر ہیں۔ نہ جو سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو جو پولیس والوں کا جو حال ہے، جو یہاں پہ صحت کا حال ہے، کراچی میں تو جو حالات ہیں وہ تو ڈسکشن ہو ہی رہی ہے، انٹیریئر سندھ میں جو حالات ہیں، جو لڑکانے کے حالات ہیں یا باقی جگہوں پہ حالات ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کچھ کوئی یہاں پہ شروع ہونی چاہیے کہ یہ جو عمران خان جو کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ 6 ٹریلین روپیز خرچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں 7 سال میں، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ بھائی آپ نے لگائے کہاں، گئے کہاں، کدھر ہوا، کیا امپروومنٹ آئی ہے، اور آپ نے یہ پیسے ضائع کدھر کر دیے ہیں۔ تو جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں نہیں لاتے ہیں، جب تک ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں بھی آپ یہی حال دیکھ لیں، 20,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ یہاں پر خرچ ہو چکا ہے، اور وہاں پر بھی ان کے جو پی اے ہیں انہوں نے بھی رولیکس گھڑیاں خرید لی ہیں، ان کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں ہیں۔ پولیس والوں کا وہاں پہ حساب دیکھیں کہ SHO جو ہے وہ وہاں پہ کہہ رہے اپنا جو ہے وہ کروڑ روپیہ سال کا دے کے جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ تو پھر اس طرح تو حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے ہیں جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں۔ جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ نہیں لائیں گے، جب تک خرچنے پیسے کے جو ہے وہ باپ کے پیسے سمجھ کے خرچنے کا رواج ختم نہیں ہوگا، اور عوام کے پیسے سمجھ کے خرچنے کا رواج آئے گا کہ جس میں پتہ ہوگا کہ کس کے پیسے کدھر جا رہے ہیں، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ آپ کو کراچی میں بنانی پڑے گی، آپ نے جو بنائی ہے آپ ان کے پاس اختیار دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس طرح تو پھر معاملہ نہیں چل سکتا۔ ظاہر ہے کراچی کا اختیار کراچی کے لوگوں کو دینا پڑے گا۔ رائٹ، سب سے اہم مسئلہ اس پہ تو ہر کوئی متفق ہے، جون سی بھی جماعت ہو وہ آپ کو لوکل باڈیز کے حوالے سے کہتی ہے، MKM سے ان کا اختلاف ہو مگر کہتے ہیں کہ آپ ان کو اختیار دیں۔ نہیں فریہ، مجھے یہ بتا دیں کیا پورے پاکستان میں ایک شہر ہے جس کا نام کراچی ہے اور جس کا نام میئر وسیم صاحب ہے؟ باقی پورے پاکستان میں آپ کسی کا نام بتا دیں، مجھے تو نہیں پتا پشاور کے میئر کا کیا نام ہے۔ نہیں امپورٹنس نہیں ہے، میں دوسرے اینگل میں بتا رہا ہوں کہ صرف ایک ہی بندہ ہے پورے پاکستان میں جو بے اختیار ہے، باقی ساروں کو اختیارات ہیں، وہ سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، صرف ایک ہی بندہ فاضل جو ہے بیٹھا ہوا ہے، وہی صرف اختیارات کا رونا رو رہا ہے۔ وہ بھائی یہ بھی ایک پلاننگ ہے، یہ دیکھیں اس کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں لاہور سے یہ آواز کبھی سنی آپ نے؟ ایمانداری سے بتا دیں کبھی پروگرام کیا کہ لاہور کے میئر نے آ کر کے کہا جی میرے پاس اختیارات نہیں ہے؟ حالانکہ وہی اختیارات جو کراچی کے میئر کے ہیں وہی لاہور کے ہیں۔ آپ فواد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فواد صاحب بیٹھے ہوئے پشاور میں ان کے میئر ہوں گے یقیناً، کیا وہ عاصم جو ہے وہ تو انتہائی بااختیار میئر ہے پشاور کا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف نہیں، یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، تمام خیبر پختونخوا سے بہتر سسٹم ہمارا ہے۔ ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا جی وہاں سندھ کے پولیس والوں کے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھائی آپ کی اپنی پولیس کا بھی حال یہ، اگر آپ پراونٹ سندھ کی بھی بات کرو، پنجاب کی بھی کرو، تو KP کا بھی احتساب دو، وہ بھی قوم آپ سے احتساب مانگے گی، اگر آج نہیں مانگے گی تو آنے والے الیکشن میں ضرور فواد بھائی آپ سے وہ حساب لیں گے، اور وہ جب لوگ ووٹ کے ذریعے حساب لیں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ KP میں کس نے کتنا کام کیا۔ کسی ملک کی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم تو ہونا چاہیے، وہ تو پیپلز پارٹی کے لیے تو ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے مجھے بتا دیں کس نے ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کیا کیا آپ نے، محترمہ کے ساتھ کیا ہوا، آصف زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا، باقیوں کے ساتھ کیا ہوا، مجھے آپ بتا دیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی ایک پارٹی کا احتساب ہوا ہے، ایک بندے کا احتساب ہوا ہے تو مجھے نام ضرور بتا دو۔ لیکن جب سے پاکستان میں سیاست شروع ہوئی ہے، جمہوریت اور جمہوری کلچر ڈیولپ ہوا ہے، تو پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائی اور احتساب رہا ہے، چاہے وہ سیف الرحمان نے کیا ہو، چاہے اس کے اسی دور میں 4 سال کے اندر سارے ہماری گرفتاریاں تھیں، ان میں سے کون سا ان کا بندہ ہے کسی بھی پارٹی کا بتا دو۔ ابھی تو نہ سیف الرحمان ہے، ابھی تو نہ دیگر لوگ ہیں، ابھی تو PSP ایک جماعت ہے جو آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ مسائل حل کر دیں۔ مسائل کے لیے تو ہم سنجیدہ ہیں،
कराची में सबसे ज़्यादा अगर मसाइल के हल के लिए कोशिश की है, पैसे खर्च किए हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, सिंध गवर्नमेंट ने किए। अभी मेरा भाई बता रहा था जी अस्पतालों की दवाई नहीं है। ओ भाई मैं खुद मेरा प्रोफेशन है। आप कराची सिविल अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, ये कराची के बहुत बड़े इदारे हैं जो पूरे पाकिस्तान के मरीज़ों की खिदमत करते हैं। न सिर्फ कराची के, न सिर्फ इंटीरियर सिंध के, बल्कि बलोचिस्तान के लोग वहाँ आते हैं, केपी से, पेशावर से लोग भी वहाँ आते हैं। मुझे बता दें, अच्छा इंटीरियर में 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप तो क्लिनिक की बात कर रहा था, मेरे भाई वसीम भाई कह रहे थे 4 क्लिनिक का नाम बता दो। मैं तो 4 मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो मुझे बता दें क्यों, अगर बुरे होते तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कर आई या पीटीआई जीत करके आई या इसके अलावा और किसी पार्टी ने जीता? सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन में वहां से जीती, उसके बाद मुत्तहिदा के दोस्तों ने जीती। बाकी मेरे भाई जो वसीम बैठे हुए हैं, उन्होंने तो एक सीट भी नहीं निकाली है। कराची का मैंडेट तो या मुत्तहिदा के पास है या पीपल्स पार्टी के पास है। वसीम साहब, ओवरऑल हल क्या होगा इन मामलात का? सियासत हो या ना सियासत हो, इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या मसाइल हल हो जाएंगे या सिर्फ फिर इस पे बातचीत ही होती रहेगी तब तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं फवाद भाई की बात का रिस्पांस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि पीटीआई को इस हवाले से मैं एंगेज करूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, दुनिया में सारी सियासत और सारी नज़रियात इंसानों के लिए की जाती हैं, इंसानों की वेलफेयर से वाबस्ता सियासत होती है। कोई भी पार्टी सिर्फ ये एजेंडा लेकर नहीं उठती कि भाई इंसान मर रहे होंगे लेकिन मुझे सिर्फ हुकूमत मिलनी चाहिए। हुकूमत बाद में है, पहले इंसान है। सब कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो ये जो कह रहे हैं सोमरो भाई मेरे, और भाई इस वजह से कि ये 70% रेवेन्यू देने के बावजूद भी 70 साल बाद आज ये कह रहा है कि मुझे पानी का साफ पीने का पानी दे दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि सिंध के कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो जहां पर पीने का पानी इंसानों के पीने के काबिल नहीं है। तो ये सर मैं पानी कह किसने रहा हूं। रोका सर, अभी हुआ है? मेरी वो भी तो देखो यार, ना, देखिए मेरी बात, पानी कहाँ रुका हुआ है? आप सर मेरी बात नहीं वसीम भाई, ये भी थोड़ी वजाहत करो। अभी मेरी ये बात वजाहत सुन कर दो, मैं आपसे वजाहत पूछना चाहता हूं। हम जहां जो सही बात होगी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि यार सॉल्यूशन पे आ जाए वसीम साहब। सर सोल्यूशन देखिए ना, सोल्यूशन कैसे, देखिए सोल्यूशन कैसे होगा कि जब पीपल्स पार्टी ये तय कर ले कि अगर जो कह रहे हैं कि वो 500 लोग हैं, अगर वो 500 लोगों को अपने लिए खतरा समझ रही है और उन पर शेलिंग कर देगी, उन पर लाठी चार्ज कर देगी। हम 18 दिन वहाँ प्रेस क्लब पे बैठे रहे, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से यही कहा कि हम हर उस चीज़ में जहाँ ज्यादती हो रही है आपके साथ खड़े होंगे, आपके हम आवाज़ होंगे अगर वफाक आपके साथ ज्यादती कर रहा होगा। लेकिन भाई आप तो ये समझ रहे हैं कि लोगों को दबाया जाए, अगर कोई अल्फाज आपके खिलाफ बोल रहा है तो फिर इसको बिल्डोज कर दिया जाएगा, उसकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, आप लाठी चार्ज करेंगे, आप गिरफ्तार करेंगे। तो इस तरह भाई मुस्तफा कमाल ने 16 पॉइंट के साथ साथ उसका हल भी दिया कि ये शहर कैसे सही हो सकता है, बेहतर कैसे हो सकता है। आप सियासत बुरी चीज नहीं है, मगर सियासत को एक तरफ रख के हमने ऑपरेशन में देखा था, कराची ऑपरेशन में, कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया गया था, ये इकट्ठी हुई थी। इन मामलात में भी क्या हो सकता है कि एक एपीसी हो जाए, इकट्ठे बातचीत कर ले? देखिए, वो भी सियासत ही का हिस्सा है कि एक ऑपरेशन हुआ और ज़रूरत महसूस की गई कि लोगों के वेलफेयर के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इख्तलाफात की आप बात कर रही हैं, सियासत में इख्तलाफात को एक तरफ रख के आगे चलने की। तो बड़ी सिंपल बात है, कराची की हुकूमत है, कराची की हुकूमत को उसका इख्तियार दे और उसको उसके पैसे दे। अब आगे लोग देख लेंगे कि वो वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको रखेंगे, वरना वो वोट आउट कर देंगे। अब ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, लोकल गवर्नमेंट जब तक आप कराची जितने बड़े शहर में अगर आप ये कहें कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची के भी फैसले करने हैं और नवाब शाह के भी करने हैं और लाड़काना के भी करने हैं, तो ये तो नहीं होगा मुल्क में। और ये रवाज सिंध में और पंजाब में जो डाला हुआ है आपने कि इतना सेंट्रलाइज चीफ मिनिस्टर है दोनों जगहों के ऊपर, वहाँ पर तो बेचारे खैर चीफ मिनिस्टर को भी कोई नहीं पूछता, वहाँ पर तो पता नहीं कहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन है ये मुल्कों में नहीं चला करती। आप इस वक्त जिस तरह से मोनोपोली बना के फाइनेंसिस के ऊपर बैठे हुए हैं, मोनोपोली बना के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, इख्तियारात में आप मेयर को बाकी लोगों को शरीक करने को तैयार ही नहीं है, तो ये मसाइल नहीं ख़त्म होंगे जब तक आप प्लानिंग में कराची में प्लानिंग पे नहीं जाएंगे, कराची की लोकल गवर्नमेंट को शामिल नहीं करेंगे, तो फिर ये रोना लगा रहेगा, यही बातें होती रहेंगी। ओके, प्रेशर इज बिल्डिंग अप सिंध हुकूमत के ऊपर, सिर्फ पीएसपी नहीं, पीटीआई और इवन एमक्यूएम, तमाम लोगों का मुताबिक बेसिकली यही है कि इख्तियारात का तयन किया जाए, उसको उस